السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے۔ آگے چل کر وہ دعا زارہ کی والدہ کی جو باتیں ہیں اس انٹرویو کے بعد وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس وقت جو سب سے پہلی میں بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کر دی ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں اس کا جو ہے وہ مقدمہ آگے چلنا ہے، تو مجھے کوئی جواب دے اس بات کا کہ دعا زہرا کو کیوں ریکور نہیں کیا جا رہا پنجاب جا کے، کیوں کوئی درخواست نہیں دی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیے ہیں تو اب بچی جو ہے وہ واپس اب کراچی میں آئے گی اور اس کو آپ شیلٹر ہاؤس میں رکھیں، اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائیں، اس کو سیف ہینڈز میں رکھیں۔ اب یہ سپریم کورٹ جاتا ہے، اب وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، 2 ماہ تو گزرنے والے ہیں، وہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو خیر اتنا تعلیمی یافتہ نہیں ہوں، میں تو ابھی 30 سال ہو گئے جرنلزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا، یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے۔ اور تو یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ وکلا حضرات کو تو سمجھنے چاہیے نا، یہ اسی وقت ہونا چاہیے تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا جب آرڈر آیا تھا تو اس میں فوری طور پر جج صاحب سے یہ اجازت لینی چاہیے تھی آپ لوگوں کو کہ ہم بچی کو جو ہے کراچی واپس لے کر آئیں۔ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر ایک جگہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کے جو ہے کسٹڈی میں ہے، اور اب اس کے انٹرویوز کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ کہاں تھانے میں ہو رہے ہیں انٹرویوز؟ یہ کہاں انٹرویوز ہو رہے ہیں دعا زارہ کے؟ تو اس کے اوپر بھائی فوری ایکشن لیں آپ لوگ۔ وہ ٹھیک ہے، دھرنے ہیں، احتجاج ہے، ریلی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، ہم تو کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہونا چاہیے، خالی پاکستان میں نہیں۔ لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ فوری طور پہ کریں، ٹھیک ہے، اور بچی کو فوری طور پہ کراچی منتقل کریں آپ لوگ۔ آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ میرے جیسا نا سمجھ بندہ جو ہے یہ چیز سوچتا ہے تو آپ کی جو ٹیم ہے ان چیزوں کے اوپر کیوں وہ زیادہ سیریس نہیں ہو رہی ہے؟ آپ فوری طور پہ یہ کام کریں کہ بچی کو وہاں اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اب جب تک سپریم کورٹ میں مہینہ چلنا ہے، 2 مہینے چلنا ہے، ایک دم تو ایک فیصلہ نہیں اس کا آ جانا۔ یہ آپ کو پتہ قانونی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، کیس جو ہے وہ کس طرح طوالت کا شکار ہوتا ہے اور کتنی باریکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی شک بھی ڈال کے جو ہے وہ ڈیٹس لی جاتی ہیں۔ یہ سب معاملات آپ کو پتہ ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری دعا زارہ کا سیف ہینڈز میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں آپ لوگ، بچی کو ریکور کر کے کراچی لائیں تاکہ ٹرائل کورٹ میں آگے پھر جو بھی آگے جو ہونے والا ہے وہ ادھر ہی ہونا جی۔ آپ کو یہ پتا ہو بچی ہماری شیلٹر ہاؤس میں محفوظ ہے۔ خیر شیلٹر ہاؤس میں کیا محفوظ ہے، وہ یہاں سے بھی جو ہے اس کو لے گئے تھے لاہور۔ خیر بہت سے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن فوری ایکشن اس وقت آپ یہ لیں۔ دوسرا، عقل مند سے عقل مند آدمی بھی اگر دعا زارہ کا جو پہلا ویڈیو بیان آیا تھا جس کے اندر اس نے وہ براؤن کلر کا عبایا پہنا ہے، تو اس کی شکل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بچی 13 یا 14 سال کی ہے۔ اور اندازہ بھی کوئی لگا لے نا، اندازہ، ڈاکومنٹس کو آپ چھوڑیں۔ ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ ایک بچی ہمیں نظر آئی تھی، یہاں سے گزری تھی، تو وہ کوئی بھی ہم سے پوچھتا بھائی اس کی کیا ایج تھی، تو ہم اندازاً بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 14 یا 15 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی۔ مطلب آپ اندازہ بھی لگائیں گے تو اس میں بھی آپ کو دعا زارہ کی ایج پہلی والی ویڈیو میں نظر آ جائے گی۔ دوسرا، میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی یہ کون سی ایسی خوراک ہے کہ بچی کو آپ نے یہ 1.5 ماہ میں آپ نے اس بچی کو کون سی ایسی خوراک دی ہے کہ پہلی ویڈیو میں اس کی معصومیت آپ دیکھیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ 13 اور 14 سال کی بچی ہے، شکل سے پتہ چل رہا اس کی۔ اور اب آپ اس کی شکل دیکھیں اور ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کو 20-21 سال کی انہوں نے اس کو بنا کے پیش کیا ہوا۔ تو ان سے میں نے پوچھنا تھا بھائی ایسی کون سی میڈیسن ہے؟ بڑے لوگ پریشان ہیں، کبھی حکیموں کے جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے جاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ جلدی بڑے نہیں ہو رہے، تو یہ کوئی میڈیسن پاکستان کی عوام کو بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے 2 ماہ میں 14 سال کی بچی کو 20 سال کی بچی بنا دیا، 6 سال کا سفر طے کر دیا آپ نے۔ دوسرا ویڈیو ہے، کل بھی میرے پاس بہت سے لوگوں کی چیزیں آئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں، اس میں ایبیوز وغیرہ کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیوز ہم لوگ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے بھی پہلے بہن بھائیوں کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جب وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں پھر ہمیں کٹ کرنا پڑتا ہے
تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، کیونکہ 10-10 منٹ کی 15-15 منٹ کی آڈیوز ہوتی ہیں، تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو، تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا آڈیو میسیج بھیجتے ہیں، برائے مہربانی کوئی بھی لفظ اس طرح کا استعمال آپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ہوگا تو ہم اس کو، آپ بے شک 1 گھنٹے کی بھی آڈیو بھیج دیں، ہم اس کو اپلوڈ نہیں کر سکیں گے۔ پوائنٹس کے اوپر بات کریں، لیکن اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کریں۔ دوسرا، ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے گدا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بچی کے بہت سی چیزیں ہیں، وہ باقی آگے بھابھی کی باتیں ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ تو بہرحال ابھی جو پہلا ایکشن جو ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ بچی کو کراچی آپ لے کر آئیں اور اس کو کور کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ذہنی سکون مل جائے کہ بچی کراچی میں موجود ہے۔ اب آگے جو بھی معاملات ہیں وہ کیسے چلنے ہیں، آئیے سنتے ہیں دعا زارہ کی والدہ کی باتیں، جو اس کا نیا انٹرویو آیا اس کے بعد انہوں نے کی ہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی بھی انسان کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انہی کی بولی بولتا ہے۔ ہم پہلے دن سے یہی بول رہے ہیں، ظاہر بچی 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ ایک بچہ 2 مہینے سے کسی اور لوگوں کے پاس ہے، وہ جیسے چاہے اس کو موو کروا دیتے ہیں، جیسے چاہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، کبھی وہ دلہن بنا دیتے ہیں، کبھی سمپل لے آتے ہیں، کبھی چادر ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ چاہے وہ جو مرضی کریں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بچی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، تو وہ وہی بولے گی جو وہ بول رہے ہیں، اور جو بولانا چاہتے ہیں وہ وہی بولیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بچی دیکھیں 2 مہینے سے ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 2 مہینے سے جو بول رہے تھے وہی بول رہی تھی۔ ہمیں صرف 10 منٹ کے ٹائم میں 3 منٹ کا ٹائم ملا، ہم نے بچی سے پیار کیا، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہوئی۔ آپ سب لوگوں نے، میڈیا والوں نے دیکھا کہ 3 منٹ میں بچی سے ہم نے کہا کہ بیٹے اس سائنس آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پھر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی، پھر ہم نے کہا کہ آپ جج کے سامنے، بچی نے بھی یہ چیز بولا ہے کہ انہوں نے کہا جج کے سامنے جائیں آپ بولیں۔ ہم نے کہا آپ گھر چلیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل سے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اتنے سارے بندے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلو، ہماری جان ہو آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی قسم کا، کسی قسم کا بھی خوف ہے اپنے دل سے آپ نکال دیں، تو آپ بیٹے گھر چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماما۔ بابا سے بات ہوئی، بابا نے پیار کیا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف تھے، وہ کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے بابا بھی روئے، وہ بھی روئی۔ پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بیٹے آپ جج کے سامنے جا کے بولیں کہ ہم نے گھر جانا ہے، تو آپ بولیں گی؟ انہوں نے کہا جی بابا میں بولتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں جو سب پیرنٹس اور ایون کہ آپ لوگ بھی اتنا شعور رکھتے ہیں، دیکھیں جب اگر ماں باپ کو پتہ ہو کہ کوئی رشتہ آ رہا ہے اور وہ لڑکی پسند کرتی کسی کو، تو ماں باپ اتنی جد و جہد نہیں کرتے۔ آپ یہ جانتے، کوئی اپنی بے عزتی نہیں کرواتا، جد و جہد نہیں کرتا، بچی کے پیچھے اتنا کوئی نہیں جاتا۔ صرف اپنی بچی کی خاطر ہم یہ قدم کر رہے ہیں کہ ہماری بچی بحفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رشتے کی بات رہی، بات یہ ہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ ایک بات ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ وہ رشتہ لے کر آئے تھے، یا ہم ان کو جانتے تھے، یا ہم لڑکے کو جانتے تھے، یا میری بیٹی نے کبھی مجھ سے بات کی تھی اس طرح کی، تو اور ہم اس کو مارتے تھے، ہم تو ایک انگلی تک اپنی بچی کو نہیں اٹھاتے۔ اور یہ میں بات ایک اور مجھے اس بات سے یاد آئی کہ اس کا جو جیٹ ہے، جو جیٹ بنا ہوا ہے، اس کا میں نے کل انٹرویو دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دعا کہتی ہے کہ مجھے جان سے مار دو، میں کراچی نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کون ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ان کے گھر میں کتنے فیملی ممبر ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ میں ان سے یہ ایک بات صاف صاف کر رہی ہوں، اگر میری بچی کے پاس ذرا سی بھی خراش آئی نا، اگر میری بچی کو آپ نے مارا یا جان سے اس کو کچھ ہوا یا خراش آئی، تو میں بتا رہی ہوں کہ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ میں آپ کے یہ توسل سے یہ بات بتا رہی ہوں۔ دوسری بات رہی یہ رشتے والی بات، تو یہ تو بالکل سراسر جھوٹ بات ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ، اور نہ ہم اتنے جاہل لوگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک 14 سال کی بچی جو کہ میٹرک بھی نہیں کی ہوئی، میں اس کی شادی کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر اور جہاں وہ ایک بیچارے کزن کو پکڑ لیا ہے، زین العابدین، کیونکہ آپ کو پتہ جب ایسے کیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوائنٹ اٹھاتے ہیں؟ جی ماں باپ مارتے تھے، ماں باپ رشتہ کرانا چاہتے تھے، کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا۔ یہ تو ایک نارمل پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں شروع دن سے پتہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی الزام بھی آ جائے گا باپ کے اوپر، ہمارے اوپر کوئی ایسا الزام بھی آ سکتا ہے، تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ اور بچی ان کے پاس ہے۔ اور آج میں آپ کو انٹرویو پہ یہ چیز میں بتاؤں، جب میں نے صبح صبح یہ دیکھا کہ میری بچی کو 14 سال کی بچی ہے، اس کو نیچے گدی رکھی ہوئی ہے،
سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, اتنی چوڑی سی گدی رکھ کر اس کے اوپر میری بیٹی بٹھائی ہوئی. کیوں بٹھائی ہوئی ہے آپ نے؟ جو ہے اس طرح بتائیں آپ. اس کو 14 سال کی بچی کو وہ یوٹیوبر نے 40 سال کی اپنی جتنی عورت بنا کر اس نے وہ اس پہ بٹھا دیا ہے, میک اپ کر کے فل بٹھایا. پہلے اس کا میک اپ کیا ہے, اس کے کپڑے پہنائے, اس کو جویلری پہنائی ہے, پھر اس کو گدی پہ بٹھایا ہے. پھر آپ بھائی جو بچی, ویسے آپ کراچی لے کے آتے ہو, ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہو, تو اس کو حجاب اور 2 چادریں, ایک چادر پہنتا ہے کوئی بھی شخص, 2 چادریں, ایک بلیک پھر اوپر وائٹ ڈال کے آپ لے کر آتے ہو. جب کوڑ میں بچی آتی ہے تو اس کو ڈاکو بنا کر لے کر آتے ہو آپ, ٹھیک ہے. اور جب آپ گھر میں بٹھاتے ہو تو آپ اس کو کپڑے, دلہن کپڑے اور گدیاں بٹھا کے, وہ عورت اپنی جتنی بنا کر 40 سال کی بنا کر بٹھا کے کر رہی ہے. تو بات یہ کہ وہ جو مرضی کریں, وہ جو مرضی بتائیں. اور میری بچی بیان ادھر دے رہی ہے, میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں, میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھوں گی کون بیٹھا ہوا ہے. اس کو جیسے جیسے اشارہ ہو رہا ہے, جیسے جیسے بولا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے. ظاہر سی باتیں ہمارے پاس تو نہیں ہیں, اور ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, اور